نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب۔ نور والی کتاب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے کڈس مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ہم اس میں علم تجوید بھی سیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو کس انداز سے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، اس کے کیا کیا قواعد ہیں، کیا کیا رولز ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ اور اسی پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سورت اور آیات کے فضائل، جس میں ہم مختلف صورتوں اور آیات کے فضائل بھی سنتے ہیں۔ اور آخر میں ایک اور دلچسپ سا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم بچوں سے کرتے ہیں مختلف سوالات اور بچے دیتے ہیں اس کے جوابات بھی۔ اور اسی پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ بھی شامل کیا جاتا ہے جس میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں کون کون سی چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ تو آپ بھی شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو سیکھنے کو ملے گی اور قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آپ سیکھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تو ہمارے ساتھ آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں ایک ننھے منھے قاری صاحب۔ آئیں تھوڑا سا ان کا تعارف لیتے ہیں، ان کا نام جانتے ہیں۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد طاہم اتاری۔ جی محمد طاہم بھائی، آج کون سی سورت کی تلاوت کریں گے آپ؟ سورۃ القاریہ کی۔ سورۃ القاریہ۔ سورۃ القاریہ کون سے پارے میں؟ یہ اما پارے آخری پارے میں۔ اما پارے میں ہے، آخری پارے میں ہے۔ جی، تو بچوں آپ کو بھی آتی ہے سورہ قاریہ؟ یاد ہوگی، کس کس کو یاد ہے؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی یاد ہوگی، اور جن کو یاد نہیں ہے کوشش کریں وہ اس سورت کو یاد کریں۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جو قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے آتی ہے۔ تو آئیں قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں محمد طاہم بھائی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه
माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी कुरान पाक को खूबसूरत अंदाज से, अच्छे अंदाज से इल्म तजवीद के मुताबिक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक की जिस सूरत की तिलावत की गई है, अब हम उस सूरत की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इल्म तजवीद में कौन कौन से क़वाइद इसमें अप्लाई हुए हैं। उन क़वाइद को जानेंगे और उसकी प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और सूरह कारिया देखते हैं। सूरह कारिया की पहली जो आयत है, आप देख रहे होंगे कि ता नज़र आ रही है आपको, गोल ता। गोल ता एक होती है ता, दूसरी बा की तरह। बा के नीचे एक नुक्ता होता है और ता के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? दो नुक्ते होते हैं। तो यहाँ पर जो ता है वो है गोल ता। कौन सी ता है? गोल ता। हाँ, गोल ता है। और गोल ता जब भी किसी भी हर्फ के आखिर में आती है, उसको पढ़ने का तरीका कार ये होता है कि जब आप पढ़ेंगे उस पर वक्फ करेंगे तो उसको साकिन कर देंगे। क्या करेंगे? इस गोल ता को हम यहाँ पर वफ़ की हालत में हा से बदल देंगे। यहाँ पर इसकी हरकत को नहीं पढ़ा जाएगा। तो अब इसका पढ़ने का तरीका कार क्या होगा? अल-क़ारिअह, अल-क़ारिअह, ठीक है। आखिर में हा की आवाज़ आपने निकालनी है। तो गोल ता आखिर में हा से बदल जाती है और वहाँ पे ता नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे? हा पढ़ेंगे। सही प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ पर आयत ख़त्म हो रही है। जहाँ भी गोल दायरे का निशान आता है वहाँ पर आयत ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दूसरी आयत शुरू होती है। आयत के ऊपर आप देख रहे होंगे लाम लिखा हुआ है, छोटा सा लाम नज़र आ रहा है आपको। कुरान पाक की बहुत सारी सूरतों में जो आयत होती हैं उनमें ये लाम लिखा हुआ नज़र आता है। अब इसके बारे में ये है कि यहाँ पर ठहरने में इख्तिलाफ है। क्या है? इख्तिलाफ है कि ठहरा जाए या ना ठहरा जाए। ठीक है। अब चूँकि आयत ख़त्म हो रही है, यहाँ पर आप ठहर भी सकते हैं। तो अगर कोई सिर्फ पढ़ता है अल-क़ारिअह वो भी ठीक है, और अगर कोई मिलाकर पढ़ लेता है तब भी ठीक है। दोनों तरह से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और कायदा, जब भी किसी आयत में नून मुशद्दद होगा, नून मुशद्दद समझते हैं? क्या होता है नून मुशद्दद? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करके बताएं। आप बताएं। नून के ऊपर तशदीद आए तो नून मुशद्दद हो जाएगा। नून के ऊपर तशदीद आए तो नून मुशद्दद हो जाएगा। और तशदीद किसे कहते हैं? कैसी होती है तशदीद? तीन दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। तीन दंदान वाली शक्ल को शाबाश, आपका जवाब दुरुस्त है। तो देखें इस आयत में आपको कहीं तशदीद नजर आ रही है? जी, नून के ऊपर क्या आ रही है? तशदीद नजर आ रही है। तो नून को आप मुशद्दद पढ़ेंगे और इसका मतलब ये है कि आप इसे गुन्ना करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे? गुन्ना करके पढ़ेंगे। अच्छा, गुन्ना कैसे करते हैं? कौन बताएगा गुन्ना कैसे होता है? जी आप बताएं। नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। नाक में आवाज़ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? गुन्ना हो जाएगा। तो नाक में आवाज़ लेकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? यौमा यकूनुन्नासु, ठीक है। आप मेरे साथ चलें, दोहरा लें। यकूनुन्नासु, सही। तो नून मुशद्दद हो या फिर मीम मुशद्दद हो। अब चूँकि यहाँ पर मीम मुशद्दद कहीं है नहीं, सिर्फ नून मुशद्दद है, तो हमें इस कायदे को याद रखना है कि जब भी नून मुशद्दद आएगा तो आपने किस तौर पर पढ़ना है? गुन्ना करके पढ़ना है। और गुन्ने का मतलब ये है कि नाक में आवाज़ लेकर जाकर पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ क़वाइद हमने इल्म तजवीज़ से मुताल्लिक़ आज के इस सेगमेंट में सीखे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। कुरान मेरा नूर वाली किताब। आज हम कुरान पाक की सूरह निसा के फ़ज़ाइल सुनेंगे। सूरह निसा प्यारे बच्चों चौथे पारे में आती है और इसकी स्टार्टिंग चौथे
پارے کے جو آخری پاؤ ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ 5ویں پارے میں بھی اس کا حصہ موجود ہے۔ تو آئیں سورہ نساء کے فضائل سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ پیارے بچوں، فرض علوم کون سے ہوتے ہیں؟ وہ علوم ہوتے ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان علوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرض علوم۔ تو ان صورتوں میں کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں؟ فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اور مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اسی سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا؟ ارشاد فرمایا ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پیارے بچوں، آپ بھی سورہ نساء کی تلاوت کرنے کی عادت بنائیے اور خوب برکتیں حاصل کیجئے۔ تو پیارے بچوں، سورہ نساء کوشش کرنی چاہیے کہ اسے پڑھا جائے اور اس کے اندر جو فرض علوم بیان کیے گئے ہیں ان کو سیکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور بھی صورتیں ہیں جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ حج ہے، سورہ نساء ہے، تو ان صورتوں میں بھی فرض علوم بیان کیے گئے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان صورتوں کو سیکھنا چاہیے، اور اس میں جو فرض علوم بیان کیے گئے ہیں ہمیں انہیں بھی سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ ہمارا قرآن، قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک ایسی دھات یعنی میٹل کے بارے میں بتائیں گے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور ہم اپنے ڈیلی کے کاموں میں اس دھات سے بنی چیزوں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ جی تو بچوں، امید ہے کہ آپ نے گیس کر لیا ہوگا، بات ہو رہی ہے لوہے یعنی آئرن کی۔ بچوں، لوہا ایک مٹیالے رنگ کی دھات ہے جو معدنی ڈھیلوں کو پگھلا کر حاصل کی جاتی ہے، اور پھر اسی لوہے سے اوزار اور ہتھیار وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ موجودہ دور کی تقریباً ہر سواری جیسے ہوائی جہاز، ٹرین، بسیں، کار اور موٹر سائیکل وغیرہ، یہاں تک سائیکل کو بھی بنانے کے لیے لوہے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انجینئر سے لے کر ڈاکٹر تک، موچی سے لے کر مستری تک، ہر ایک کے کام میں لوہا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی سوئی بنانے کے لیے بھی لوہے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی لوہے کا ذکر اللہ پاک کی آخری آسمانی کتاب قرآن کریم میں 5 جگہوں پر آیا ہے۔ آئیے بچوں، وہ 5 مقامات بھی جان لیتے ہیں جہاں لوہے کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 1، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 50، سورہ کہف آیت نمبر 96، سورہ حج آیت نمبر 21، سورہ سبا آیت نمبر 10، سورہ حدید آیت نمبر 25۔ بچوں، اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام ایسے بھی گزرے ہیں جن کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا،
اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. تو بچوں لوہا اللہ کریم کی نعمت ہے. اللہ کریم نے اس نعمت سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کی اور بھی انفارمیٹیو باتیں لے کر ہم اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. آئیے اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے قرآن پاک میں جو چیزیں آئی ہیں جن کا ذکر آیا ان کے بارے میں آپ نے سنا، تو امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس کچھ قرآن پاک کے ورڈز ہوتے ہیں، کچھ کلمات ہوتے ہیں جو اسکرین پر شو کرائے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس جو موجود بچے ہیں آڈینس میں سے ٹیم اے اور بی دونوں میں سے ہم ایک ایک بچے کو بلائیں گے، اور اسکرین پر جو قرآن پاک کے کلمات آئیں گے، ورڈز آئیں گے، ان میں کچھ اعراب مس ہوں گے. تو یہ بچے جو ہے وہ اعراب بتائیں گے کہ اس میں کون سا اعراب مس ہے، کون سی حرکت مس ہے، یہ بچے بتائیں گے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی آڈینس کی طرف. ہمارے پاس دو ٹیمیں ہیں، ٹیم اے اور بی، دونوں میں سے ایک ایک بچے کو ہم بلائیں گے. جی تو ٹیم اے میں سے کون آئیں گے؟ جی ٹیم اے میں سے ماشاء اللہ سب تیار ہیں آنے کے لیے. جی تو ایسا کرتے ہیں، ایک کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. جی تو آپ آ جائیں لاسٹ میں. کیا نام ہے آپ کا؟ محتشم. محتشم. جی محتشم بھائی آپ آ جائیں. شاباش. ٹیم بی میں سے کون آنا چاہیں گے؟ سب ریڈی ہیں؟ سب تو آ نہیں سکتے، ایک ہی بچے نے آنا ہے. چلیں ایسا کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں. جی آپ کا نام؟ مزمل. جی مزمل بھائی آپ آ جائیں. جی تو دو بچے ہمارے پاس سلیکٹ ہو چکے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا کون سا کلمہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، کون سا ورڈ آ رہا ہے ہمارے سامنے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا اعراب مس ہے. جی اسکرین کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو قرآن پاک کا یہاں پر کلمہ ہے میں اس کو پڑھوں گا، تو آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون سا اعراب مس ہے، اور وہ آپ کے سامنے باسکٹ رکھی ہے، اس میں سے آپ نے تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ترمیہم. ترمیہم. ٹیم اے میں سے محتشم بھائی دیکھیے گا اس میں کون سا اعراب مس ہے، باسکٹ میں سے تلاش کر کے بتائیے. زیر. زیر مس ہے، اور کہاں پر آئے گی زیر؟ میم کے نیچے. جی تو محتشم بھائی کہہ رہے ہیں میم کے نیچے آئے گی زیر. چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں. جی تو ماشاءاللہ آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو میم کے نیچے کیا آئے گی؟ زیر آئے گی. اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف اور دیکھتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک کا کون سا لفظ آ رہا ہے. جی فجعلہم. فجعلہم. آئین کے اوپر زبر ہے. آئین کے اوپر زبر ہے. جی دیکھتے ہیں اسکرین پر. جی تو آپ کا جواب بھی تو آئین کے اوپر زبر نہیں تھا، مس تھا. تو صحیح جواب کیا ہے؟ آئین کے اوپر کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. جی دوبارہ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکرین پر قرآن پاک کا کون سا لفظ آ رہا ہے. قرآن پاک کا ایک لفظ آ رہا ہے اجلن. جی محتشم بھائی آپ دیکھیے گا. لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. جی دیکھتے ہیں اسکرین کی طرف کیا واقعی ایسا ہے. جی تو لام کے نیچے ہیں دو زیر کی تنوین. تو آپ کا جواب بھی درست ہے. اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف. دوبارہ دیکھتے ہیں قرآن پاک کا کون سا لفظ ان کے لیے آ رہا ہے. شرکن. شرکن. را کے اوپر جزم ہے.
را کے اوپر جزم ہے، تو جزم دکھائیں آپ نے جی، اس کو صحیح سے جی ایسے رکھیں جی، را کے اوپر جی، تو دیکھتے ہیں اسکرین پر را کے اوپر جزم ہے، تو ان کا جواب بھی درست ہے. اب ہم بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم اے کی طرف اور دیکھتے ہیں کون سا لفظ آ رہا ہے اسکرین پر. معرضون، دعات کے اوپر پیش ہے. جی تو یہ کہہ رہے ہیں ضاد کے اوپر پیش آ رہی ہے. جی چیک کرتے ہیں اسکرین پر جی، تو ان کا جواب بھی جی. ٹیم بی سے سوال ہے، اعراب تلاش کیجئے. فسوف، فسوف، سین کے اوپر زبر ہے. سین کے اوپر زبر بتا رہے ہیں جی، اسکرین پر دیکھتے ہیں. فسوف، جی سین کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے، تو ان کا جواب بھی درست ہے. درست ہے. ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے بڑے اچھے انداز سے صحیح چیزیں بتائی ہیں. اللہ پاک دونوں ٹیموں کو مزید برکت نصیب فرمائے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بہت ساری چیزیں قرآن پاک سے ریلیٹڈ سیکھی ہوں گی، بہت ساری معلومات آپ کو ملی ہوگی. تو کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی. کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب. نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا